بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات جو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے ہیں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. ہماری پریشانی ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے اور میری کوئی اولاد نہیں ہے. ہم اپنے شوہر سے بولتے ہیں, وہ ہم پہ غصہ کرتے ہیں. ہماری عمر 25 کی اور ان کی عمر 42 کی ہے. دوسری شادی ہم سے ہوئی ہے. پہلی شادی کسی دوسری عورت کو لے کر چھوٹی تھی. اب سیم وہی سب میرے ساتھ ہو رہا ہے. ہم مجبور ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. ہم لوگ غریب ہیں اور میرے شوہر اس عورت کے ساتھ ہر طریقے سے سمبند بنائے رکھے ہیں. اس حالت میں میرا ان سے طلاق لینا چاہیے کیونکہ یہ صرف ایک مرد کی طرح ہم کو, میٹ کی طرح ہم کو رکھتے ہیں. میرا سارا حق اس دوسری عورت کو دیتے ہیں. ہمیں کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. بتائیے ہم کیا کریں. یہ ایک طرفہ بات ہم سن رہے ہیں. جی, چونکہ ایک طرفہ باتیں ہیں اور اس کے بعد اس میں کوشش کیا جائے کہ بزرگوں کو انوالو کیا جائے. جی, وہ آئیں, باتیں کریں اور حقوق کو دیکھیں کہ کس طرح سزا ہے. اس طرح کے موارد میں واقعاً ہمارے یہاں بہترین راستے ہمارے یہ بزرگ افراد ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں. یہ بڑکپن دکھائیں اور ان مسائل کو حل کریں. طلاق ایک اچھی چیز نہیں ہے. بعض روایات میں کہ ابغض الحلال, یعنی حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز کا نام طلاق ہے. لہذا وہ آخری راستہ ہے. ابتدائی راستے میں بزرگوں سے مشورہ کیجیے, انہیں انوالو کیجیے, وہ انوالو ہوں اور مسائل کا حل نکالیں. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I have 3 questions. کیا قرآن شریف کو کوریئر سے منگوایا جا سکتا ہے؟ جی, اگر بے حرمتی نہ ہو تو منگوا سکتے ہیں. میں ایک شاپ پہ کام کرتا ہوں. بہت لوگ چینج لینے آتے ہیں میرے پاس, کیونکہ میں ہوتے بھی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ کسٹمرز کے لیے ریزرو رکھنا ہوتا ہے, اس لیے میں منع کر دیتا ہوں. تو کیا یہ جھوٹ میں شمار ہوگا؟ جی, اگر اس طرح ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو جھوٹ ہے. بلکہ اگر اس طرح دل میں نیت کریں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, تمہارے لیے نہیں ہے مسئلہ, تو اس طرح مسئلہ ان کا بھی حل ہو جائے گا. ان کی بھی بیچارے کی مجبوری ہے, کیونکہ سارے چھٹے پیسے اگر یہ دوسروں کو دیں گے تو اپنے گاہک کو کیا دیں گے. لہٰذا یہ اس طرح توریہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, تمہارے لیے نہیں ہے اسے. شکریہ. ٹیشو پیپر سے استنجا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں جی, استنجا کا معنی عموماً ہمارے یہاں اردو میں پیشاب کی طہارت کو دیا جاتا ہے. تو اگر یہ معنی ہے تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے. وہ غائط اور پخانے کے مقام کو ہم ٹیشو پیپر وغیرہ سے صاف کر سکتے ہیں, لیکن پیشاب کے مقام کے لیے ضروری ہے پانی کا ہونا. شکریہ. ہمارے یہ سوال ہے کہ ہم دین کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے والدین چاہتے ہیں نارمل طریقے سے ہو, یا یہاں پہ ہمیں اپنے والدین کی بات سننا چاہیے یا پھر کیا کریں؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی مقلد ہے. دیکھیے, ماں باپ کی اطاعت میں آپ کے لیے بہت زیادہ برکت ہے. اگر ماں باپ کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو خلاف شریعت ہے تو پھر آپ ماں باپ کی بات مانیے, وہ بہتر ہے. ہاں, ماں باپ کی وہاں مخالفت کیجیے جہاں وہ خلاف شریعت حکم دیں, لیکن جب تک وہ مطابق شریعت یا ان چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں جس کی شریعت نے منع نہیں کیا ہے, تو آپ کے لیے ماں باپ کی بات ماننا زیادہ ثواب اور زیادہ برکت کا سبب ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی, میرا سوال ہے, اگر عورت کا حیض عید کے دن پہ ختم ہو رہا ہو تو کیا عید کے دن پر غسل کرنا چاہیے یا نہیں, کیا کوئی گناہ ہے؟ بالکل کریے عید کے دن غسل. اگر حیض قطع ہو جا رہا اور ختم ہو جا رہا عید کے دن تو بہتر ہے کہ آدمی عید کے دن غسل کرے, کوئی بھی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال ہے, ہسبینڈ نے بزنس کا پروپرائٹر بیوی کو بنایا ہے اور بیوی اپنے نام اور جہاں جہاں اس کی سگنیچر لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بزنس سے پوری طرح کام بھی کرتی ہے, تو اس بزنس کے پیسے پر اس کا کتنا حق ہے اور وہ ہسبینڈ سے پوچھے بنا اس پیسے کو استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیے, انہوں نے خود بتایا کہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے شوہر کی طرف سے اور یہ کام بھی کرتی ہیں. اب یہاں پر 2 صورت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہم اگریمنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ میں کام کر رہی ہوں اور اتنا فائدہ اس بزنس کا میں لوں گی, ایک مرحلہ ہو گیا. یا ایک مرتبہ آپ کے لیے ایک اجرت تعین کر دی گئی ہے کہ آپ اتنا کام کریں گی تو اتنا پیسہ آپ کو ملے گا, لیکن ابھی بھی آپ اس مال کی مالک نہیں ہوئی کہ اگر آپ کو بعض ذمہ داریاں شوہر کی جانب سے دی گئی ہیں. لہذا جب تک
اس مال کی آپ مالکہ نہیں ہو جاتی ہیں، اس وقت تک وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ کوشچن ہے کہ پیشاب کا قطرہ آنا اور نماز کے دوران آنا جسے روک نہیں سکتے، اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ قطرہ کبھی آ جاتا ہے پیشاب کا اور ہم بیمار نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ہماری نماز باطل ہے، وگرنہ بعض لوگ جو ہیں جن کو یہ مرض ہو جاتا ہے جسے ہم مسلوس کہتے ہیں، ان کے اپنے احکام الگ ہیں، جی مسلوس اور مبتون کے، جی لیکن ایک آدھ مرتبہ یہ حادثہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو لامحالہ وہ بیماری مسلوس میں مبتلا نہیں ہے، لہذا اگر پیشاب کے دوران وہ قطرہ خارج ہوتا ہے آپ کی نماز باطل ہے، وضو باطل ہے، لہذا پھر سے آپ وضو کر کے نماز پڑھیے، مگر یہ کہ بیماری بن جائے جی اور اتنا طاقت ہی آدمی کے اندر نہ رہ جائے کہ نماز اور وضو کی مدت میں اپنے پیشاب کے قطرات کو یا پخانے کے جس کو مفتون کہتے ہیں جی روک سکے، تو اب ایسی صورت میں اس کے احکام الگ ہوتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک وضو کرو، اسی وضو میں آپ نماز پڑھو، گرچہ قطرات پیشاب خارج ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں، لیکن یہ مسلوس کا احکام ہے۔ نارمل طریقے سے اگر کبھی ایسا کسی وجہ سے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا تو آپ کا وضو باطل ہے، نماز پڑھنا پڑے گا پھر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر شوہر اپنی وائف کے حقوق نہ ادا کرتا ہو جبکہ وائف اپنے سارے کام انجام دیتی ہو تو ایسی صورت میں وائف کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بعض روایات میں خود ہے کہ اگر وہ فرمانبردار خاتون جو اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرتی اور شوہر کی جانب سے حقوق ادا نہیں ہوتے تو پھر یہ خاتون بہت زیادہ اجر پاتی ہے، اور میں یہیں سے گزارش کروں بعض ان مردوں سے جو بعض دینی کاموں میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، بد اخلاقی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ بد اخلاقی اپنی ازواج اپنی عورتوں کے ساتھ آپ کو بہت سخت مرحلے سے گزرنا پڑے گا قبر سے۔ معاذ ابن سعد کا واقعہ، سعد ابن معاذ کا واقعہ مشہور ہے، اور یہ داستان فقط سننے لائق نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کیا جائے۔ سعد ابن معاذ کی تشییع جنازہ میں ملائکہ آئے، جی پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے غسل فرمایا، جی پیغمبر جنازے میں تربیت کرتے نظر آئے، جی کبھی جنازے کے آگے کبھی جنازے کے پیچھے، اور جب جناب معاذ کی والدہ نے کہا معاذ تمہیں جنت مبارک ہو تو پیغمبر نے فرمایا جملہ کیوں اتنی آسانی سے کہہ رہی ہو، کیونکہ اسی وقت معاذ پر فشار قبر ہو رہا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ معاذ کی عادتوں میں سے ایک عادت بری جو تھی وہ بدخلقی تھی اپنی زوجہ کے ساتھ۔ لہذا مردوں کی نسبت بعض اوقات میں سوشل کام نیک کام باہر زیادہ کر کے آتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں نکلتا کہ گھر میں بد اخلاقی سے پیش آؤں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سری نگر سے سوال ہے، میرا سوال ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں دو عید نماز ہوتی ہیں، کیا عید غدیر میں بھی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ عید کی نماز نہیں ہوتی، خود عید غدیر کے اپنے جو ہیں اعمال ہیں جو نقل ہوئے کہ صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھائیں، پہلے رکعت میں حمد کے بعد سورہ قدر اور دوسرے رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید، اور سجدے میں جائیں 100 مرتبہ شکر خدا کریں، اور سجدے سے فارغ ہو کر وہ منقول دعائیں جو مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہیں انہیں پڑھیں، بہت ہی زیادہ ثواب کے حامل ہیں، اور عید غدیر کے دیگر بھی اعمال ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سال اللہ تعالی ہم سب کو عید غدیر منانے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جب ہم قریب آئیں تو صلہ رحم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، اطعام مومن، یہ تمام اعمال عید غدیر کے لیے موجود ہیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ میں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، جمعہ نماز پڑھ کے ظہر کی نماز واجب ہے، پڑھنا چاہیے ہے یا قربت اللہ کی نیت سے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے جس وقت آپ نے جمعہ کی نماز پڑھ لیا تو یہ واجب اختیاری تھی، اب آپ کے لیے ظہر جو ہے ساکت، ظہر کی نماز آپ کے اوپر واجب ہے ہی نہیں کہ آپ یہ پوچھیے کہ کس نیت سے ہم پڑھیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر آپ کی گردن سے ساکت ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، میرے زمین کو گاؤں کے لوگ قبرستان بنا دیے ہیں، اس میں کوئی فراڈ طریقے سے لے لیا ہے، اس بات کو 24 سال ہو گئے، میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، مجھے قبرستان والی زمین سے کچھ لینا صحیح ہوگا یا نہیں؟
جی بالکل صحیح ہوگا، چونکہ وہ آپ کا حق ہے اور وہاں پر کوئی کچھ بھی بنا دیں، لیکن چونکہ صاحب حق اگر آپ ہیں تو آپ باقاعدہ اپنا حق واپس لے سکتے ہیں. دین شریعت سب آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید محمد جعفر ہے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پریشان ہے تو مولانا وغیرہ کے پاس جاتا ہے اور پریشانی بتاتا ہے، اور مولانا اس کو کوئی دعا بتا دیتے ہیں جو کہ غلط نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پیش نماز اگر یہ کہے کہ تم دیا لاؤ، اس میں بتی لگا کر جلاؤ اور دروازے یا گھر کے فلاں سمت رکھو، تو آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ایسے پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ در حقیقت دیکھیے، راستہ وہی راستہ ہے جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے معین فرمایا بے ہے. شک. نہ کوئی مولانا نہ کوئی یہ ہمارے لیے اصل معیار جی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. اگر مولانا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے راستے کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو الحمدللہ چشم، لیکن اس کے علاوہ اگر خاص لباس میں بیٹھ کر میں ان راستوں کو بتاؤں جو اہل بیت کا راستہ نہیں ہے تو پھر میرے لباس اور میرے امامے کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا. لہٰذا اصل وہی راستے ہیں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. جہاں تک نماز کا سوال ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ واقعاً جو شرط ہے وہ عدالت کی شرط ہے. اب اس کے بعد اگر عدالت باقی رہتی ہے تو آپ نماز پڑھیے، عدالت باقی نہیں رہتی تو نماز نہ پڑھیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ ہے. میرا سوال ہے کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کا بیوٹی پارلر میں جاب کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال میں نے 5 بار پوچھا، پلیز جواب دیجیے. کئی بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے لیکن پھر ایک بار آپ جواب سن لیجیے. بالکل جواب کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. سلام. کچھ دن پہلے مسائل زندگی میں سوال آیا کہ چوری کی بلی میں نماز جائز ہے کہ نہیں، جس کے جواب میں آپ نے کہا کہ نماز صحیح ہے اور چوری گناہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے لیے شرط ہے کہ پانی جائز اور پاک ہونا ضروری ہے، اور پانی بھی چوری کی بلی سے آتا ہے، تو پھر نماز کیسے صحیح ہوگی؟ جی در حقیقت اگر اس کو 2 چیزوں کو ملایا نہ جائے، جی ایک مرتبہ خود پانی کا غصبی ہونا، جی ایک مرتبہ پانی جس ذریعے سے آپ لاتے ہیں جی اس کا غلط ہونا. جی 2 مرحلوں کو میں مثال دے دوں تو شاید ان کے لیے بات آسان ہو جائے. میں پانی ایک ایسی جگہ سے لا رہا ہوں جو جائز ہے، جی لیکن جس بوتل میں لا رہا ہوں وہ کسی اور کی ہے. جی اب یہاں پر یہ ظرف، یہ برتن جو میرا ہے وہ گناہ والا ہے اور حرام والا ہے، لیکن اصل پانی میرا جو ہے وہ جائز اور حلال ہے. جی اسی طرح آپ اس مسئلے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بجلی جس کے ذریعے میں نے پانی بلایا اور لائے ہیں وہ ذریعہ جو ہے کار حرام ہے، لیکن اصل پانی میرے لیے جو ہے وہ جائز تھا. مثلا کنویں کا پانی تھا یا بورنگ کا پانی تھا، اس کے ذریعے ایک بجلی جو حرام کی تھی اور گناہ کی تھی. حالانکہ ان چیزوں کی ذرہ برابر ہمارے مراجع نے اجازت نہیں دیا ہے. بعض چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ ذرہ برابر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مال حرام کا ارتکاب کریے. لیکن یہاں تک جو سوال ہے کہ اصل پانی ابھی بھی جو ہے وہ ذریعہ اس کا لانے کا وہ غلط ہے، لیکن اصل پانی میرے لیے جائز تھا چونکہ وہ بورنگ کا پانی تھا. شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرا نام ہنا کوثر ہے اور میں کرناٹک ہبلی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے، میرے والد صاحب نے ایک پلاٹ انسٹالمنٹ میں خریدا تھا. اس اونر نے دھوکے سے لوگوں سے پیسے لیے اور 11 سال تک اس پلاٹس کو امپروو کرنے کی بات کرتا رہا. ابھی تک کچھ نہیں کیا اور ہم کینسل کرانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ہمارا پیسہ لوٹا نہیں رہا ہے، ہمیں اگنور کر رہا ہے، کاسٹ تو ریسیو بھی نہیں کر رہا ہے. اس کے گھر پہنچ جانے پر بھی وہ ٹھیک سے نہیں مل رہا ہے. ہمارے 11 سال کے پیسے ویسٹ ہو چکے ہیں. کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ ہمارا پیسہ مل جائے. جی اس کے لیے بعض جگہ پر مقامات پہ ملتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دائیں طرف اور پھر پیچھے اور پھر بائیں طرف اور پھر آگے کی طرف کر کے 70 مرتبہ یا معید اس کی تکرار کریں، ریپیٹ کریں 70 مرتبہ یا معید کی. اور پھر اس کے بعد یہ دعا ہے رد علیہ ضالتی برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل فرمائے. شکریہ. بہت بہت
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है। मेरा क्वेश्चन है कि नमाज की 3 रकत में क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ सकते हैं, और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह के बाद दुआ में क्या पढ़ना चाहिए? जी, ये भी मुश्किल नहीं है। अगर आप गौर फरमाइए तो तीसरी और चौथी रकात में हमारे लिए अख्तियार है कि हम सूरह हम्द पढ़ें या तस्बीहात अरबा पढ़ें। खुद तस्बीहात अरबा में भी अख्तियार है 1 मरतबा पढ़ें या 3 मरतबा पढ़ें, जबकि 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। वही तस्बीहात अरबा में दोहरा दूँ, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात अरबा हैं और यहाँ पर दोनों आपको हक हासिल है। या तो सूरह हम्द पढ़ लीजिए या तस्बीहात अरबा पढ़ लीजिए। और कुनूत, आपके शायद कहने का मतलब वो कुनूत है, तो कुनूत में वही दुआएं जो मशहूर हैं। मसलन कुरान मजीद की बहुत सी आयात हैं जिन्हें हम लोग बनुआन कुनूत पढ़ते हैं। मैं यही रब्बना आतिना फिद दुनिया या रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अगर कुछ भी याद ना हो तो आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ दीजिए। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। सलाम। मेरा सवाल है, प्लीज़ मौला के वास्ते जवाब दे दो। अगर कोई लड़का किसी बेवा औरत के लिए सुन्नी से शिया हो जाए तो क्या उससे शादी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। आई एम फ्रॉम Srinagar. I am running an education YouTube channel in which I deliver lectures without showing my face. Is it acceptable in Islam? ये YouTube के ऊपर अपना दर्स देती हैं अपना बगैर चेहरा दिखाए, तो क्या जायज़ है? जी जी बिल्कुल जायज़। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मौलाना और जायद भाई, पहले ये कहना चाहूँगी कि चैनल विन की पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर और दे और आपको सेहतमंद और सलामत रखे, आमीन। जी, मेरा सवाल है कि मैं तीसरी बार पोस्ट कर रही हूँ। 2 बार मेरा सवाल आपने नहीं कहा, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। खैर, मेरा सवाल ये है कि एक सुन्नी लड़का और एक शिया लड़की निकाह कर सकते हैं? मतलब लड़की शादी के बाद भी शिया रहे और लड़का शादी के बाद भी सुन्नी। आयतुल्लाह सिस्तानी मुद्दज़िलुल आली फरमाते हैं कि अगर इन्हिराफ का खौफ ना हो, यानी गुमराही का खौफ ना हो, तो शादी हो सकती है। लेकिन इन्हिराफ का खौफ, और ज़्यादातर इन्हिराफ का खौफ होता ही है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे के साथ रहेंगी जो आप पर मुसल्लत होगा तो लामुहाला वो दीन बदल जाता है। लिहाजा तकरीबन इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। क्या ज़ियारत आशूरा के बाद नमाज ज़ियारत पढ़ना ज़रूरी है? जुल्फ़िकार बड्डाम से सवाल कर रहे हैं। मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। जिस तरह खुद ज़ियारत आशूरा पढ़ना मुस्तहब है, उसी तरह बाद अज़ ज़ियारत आशूरा 2 रकात नमाज मुस्तहब। शुक्रिया आगा। मौलाना साहब और जायद भाई को मेरा दुरूद व सलाम। अलैकुम सलाम। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ मुबारकपुर शाह मोहम्मदपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जावेद हैदर है। मेरा पहला सवाल है, हमारे मुआशरे में एक से एक अमीर पड़े हैं और गिने चुने कुछ गरीब भी हैं। हमारे मुआशरे में मैंने एक चीज़ देखी, इसका जवाब आपसे चाहिए। नमाज जुमा ख़त्म होने के बाद मुसाफा करते हैं, फिर 12वें इमाम के ज़हूर की दुआएं हर इंसान करता है। मैंने सुना है अल्लाह के दरबार में अमीर गरीब सब एक बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ जाहिल लोग मुसाफा के वक्त अमीर लोग के हथेलियाँ रगड़ के हाथ मिलाते हैं और गरीब लोगों के सिर्फ उंगलियों से ही उंगलियाँ सटा देते हैं। अल्लाह के दरबार में भी अमीर गरीब होता है। मुझे जायद भाई मौलाना साहब से सही जवाब चाहिए। खुदा हाफिज़। ये अमल दीन मुबीन इस्लाम के बिल्कुल फरामीन और दस्तूरात जो अहकाम दीन उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि दीन के यहाँ मेयार अज़मत और मेयार बरतरी तक़वा है। दीन कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हें सबसे ज़्यादा मुकर्रम अल्लाह ताला के नज़दीक वो है जो तक़वे में सबसे ज़्यादा हो। और फिर ये इस तरह के वाक़यात ज़माने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हुए कि एक शख्स बैठे थे पैसे वाले, एक गरीब आकर बैठ गया तो इन्होंने अपना कपड़ा थोड़ा खींच लिया, तो पैगम्बर ने फरमाया क्या डर गए कि उसकी गुर्बत तुम तक पहुंच जाएगी? तो उसने कहा नहीं रसूलल्लाह, मुझ पर एक शैतान सवार हो जाता है। तो पैगम्बर ने फरमाया हाँ ये चीज़ ठीक नहीं,
تو اس نے کہا اس عمل کا میں کفارہ دینا چاہتا ہوں جی اور اپنی آدھی دولت اس غریب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جی پیغمبر نے اس غریب سے پوچھا تم لینے کو تیار ہو؟ اس نے کہا نہیں، جی کوئی بیماری جو ان کو لگی ہو مجھے نہ لگ جائے. لہٰذا اس طرح کے امتیازات، اس طرح کی تفریق کی بڑا چھوٹا پیسے والا مومن ہے، اس کے دل میں ولائے حب اہل بیت ہے، سب سے عظیم چیز اس کے دل میں وہی ہے. بے شک لہٰذا امیری اور غریبی اس عنوان سے ہم لوگوں کے اندر ملنے میں اتفاق سے ملا جائے، کسی تو یوں ملا جائے، فرق نہیں آنا چاہیے. شکریہ. ان کا دوسرا سوال ہے عید غدیر سوموار یعنی دوشنبے کے دن آنے والی اب ہو چکی ہے، تو عید غدیر جس روز دین مکمل ہوا تھا اس دن کے لیے کوئی ایسی دعا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پڑھی جائے؟ ہم لوگ شیعہ پھر ہمارے معاشرے میں اتنی جاہلیت کیوں ہیں؟ جواب ضرور دیں. بہترین چیز عید غدیر میں وہی اعمال ہیں جو عرض کیا کہ زیارت غدیریہ خود جی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، معصوم کی زبان سے ایک زیارت ہے جی جو حضرت امیر کے لیے آپ پڑھیے آ کر عید غدیر میں، اور وہاں پر فضائل مولا بھی ہیں اور امام کی جانب سے خلافت بلا فصل پر استدلال بھی ہے. جی لہذا تقریباً 30 آیات سے زیادہ اس میں اس موجود زیارت غدیریہ کے اندر موجود ہے جہاں امام نے استدلال فرمایا ہے. جی بہترین عمل وہی ہے کہ زیارت غدیریہ پڑھا جائے، صلہ رحم کیا جائے، مومنین کے درمیان احترام کیا جائے، زیارت امین اللہ پڑھی جائے، اور بار بار میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں شکر کیا جائے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھائی کر رہا ہوں. کبھی کبھی کسی آتھر کی فزیکل بک نہ خرید کر اس کی PDF نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں جو کہ ڈھونڈنے پر نیٹ پر مل جاتی ہے، تو کیا اس بک سے پڑھائی کرنا صحیح ہے؟ اگر وہ سائٹ جس پہ رکھا گیا اس کے اپنے حقوق نہ ہوں اور اس نے سب کے لیے عام طریقے سے رکھی ہے، تو جس طرح اور ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ فری، جی اس طرح اگر ہمارے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نے پیسہ رکھا ہے اور ہم نے کسی الگ سسٹم سے اس سائٹ سے نکالا جو صحیح راستہ نہیں تھا، تو بالکل ایک طرح کی چوری ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری نواسی 8 سال کی ہے، وہ بہت ہی ضدی ہے اور کچھ سنتی نہیں ہے، اسکول اور مدرسہ جانے کے لیے بہانے کرتی ہے. پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی بہترین ہے کہ ان کے لیے دعا کریے، خود نماز میں، چونکہ خود یہ نانی ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ان کو درود پڑھ کر پھونکا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ تعالیٰ متی کرا دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بی بی فاطمہ خاتون ہے. میرا سوال ہے کہ ایک انسان سے 2 سگی بہنوں کی شادی ایک وقت میں ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، جائز نہیں ہے. 2 سگی بہن عقد زمان واحد میں، یعنی آج ہی اسی ڈیٹ میں وہ بہن بھی یہ بہن بھی کسی بھی طرح کے عقد سے، حتیٰ ایک عقد دائم ایک عقد موقت، کسی بھی طریقے سے جم بین الاختین جو اصطلاح عربی کی 2 بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اچھی روزی نہیں مل رہی ہے اور نئی جگہ کام کرنے سے پہلے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے گزارش ہے کہ 40 دنوں تک ہر روز 1 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین پڑھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم کو اپنے عمل جلدی قبول ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہترین چیز خود قرآن نے بتایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک کہ اللہ اعمال کس سے قبول کرتا ہے؟ صاحبان تقوی سے. بے شک. تو ہم جتنے تقوی کو اپنا زیادہ کرتے جائیں گے وہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا سبب بنیں گے. اور بھی بہت اچھا سوال ہے ان کا، اگر آپ غور فرمائیے کہ اعمال انجام دینا ایک مرحلہ ہے، قبولیت اعمال کی فکر میں رہنا. اور میں نے روایت دیکھا خود اعمال کی قبولیت کے لیے آپ کا عقیدہ اہم کردار ادا کرتا ہے کہ آپ کا اعتقاد کیا ہے. میں ایک مرتبہ آپ نے بہت سے اعمال انجام دی لیکن اعتقاد کے لحاظ سے آپ صحیح
نہیں ہیں، اعمال قبول نہیں ہوتے. بعضوں کے اعمال اخلاق کی وجہ سے قبول نہیں ہوتے. جی بہت سی نمازیں میں نے پڑھی ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر بدتمیزی کرتا ہوں جی یا گھر میں لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہوں، میرے یہ اعمال میرے منہ پہ اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے. بے شک. لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں قبولیت اعمال کے اسباب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. If a person have not much, he can do both. So which is more important, cutting a goat or helping a needy relative? یہ سوال کو میں واضح نہیں کر دوں کہ جو مستحب قربانی ہے عید الاضحیٰ میں، اس میں کسی غریب کی مدد کر دینا بہتر ہے یا مستحب سنت مؤکدہ جو ہے قربانی کرنا؟ نہیں، قربانی کرنا مستحب موقع ہے، مراجع کی جانب سے بھی یہی ہے. جی وہ اراقۃ الدم جو ہے جی بعض جگہوں پہ موضوعیت رکھتا ہے کہ یہ کام جو ہے جی. اس عنوان سے کیا جائے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں پاکستان سے ہوں، مجھے کچھ مسائل اور کویشچن پوچھنے ہیں. کیا آپ علامہ صاحب سے مسئلوں کا حل پوچھ کر بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ سوال بھیج دیتے تو اس وقت آپ کے مسئلے کا حل بھی ہو جاتا. اگلی بار آپ سوال بھیجیے، انشاءاللہ ہم علماء کے سامنے پیش کریں گے، جواب آپ کو مل جائے گا. جاوید انکل مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. اللہ آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. ایک سوال ہے جو مجھے اور میری فیملی کو کافی پریشان کر رہا ہے کہ ایک سیدانی بیٹی کی غیر سید کے یہاں شادی کر دیں، لیکن اب رشتہ ہو گیا ہے اور اب گھر کے کچھ فیملی ممبرز نہیں چاہتے. اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ جبکہ چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، کہ وہ غلط کام کرے اور معافی مانگے. اب ان لوگوں کو کیا کریں، کس طرح سمجھائیں؟ میرٹھ سے سید فاطمہ نقوی. بالکل شادی ہو سکتی، کوئی حرج نہیں ہے، جی کوئی مشکل نہیں ہے. اس طرح ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات بعض لڑکیوں کی شادی میں تاخیر نہ کی جائے جی. اس چیز کو بہانہ بنا کے. میرا سوال ہے کہ بیوہ عورت اپنے بہو کو منہ دیکھے گی، دکھائی کر سکتی ہے؟ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی بیوہ ہو سکتی ہے. یہ جو خرافات ہمارے یہاں ہیں، یہ بدتمیزیاں میں کہوں گا اس کو، جی 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 کہ بیوہ عورت کو اتنا ذلیل سمجھتے ہیں کہ وہ ماں اپنی طرف سے دل کیا میں اپنے خلاش یا جو بھی کہ یہ درد، کہ ہمارے یہاں اتنا ظلم ہے اس چیز میں کہ جو شادی کے رسومات ہے اس میں بھی بیوہ عورت کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے کہ کہیں یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر اثر نہیں پڑ جائے. کہاں تک صحیح آ گئی؟ یہ وہی خرافات میں سے ہے جو واقعاً جن کی جانب توجہ نہیں دی جا رہی ہے. جی بیوگی عیب نہیں ہے. جی بیوگی در حقیقت انسان راضی بے قضائے پروردگار عالم ہے. جی وہ موت و حیات خدا کے ہاتھوں میں. کسی کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس سے کہیں ذرہ برابر ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خاتون غیر احترام ہو جائے، کہ وہ مورد احترام نہ رہ جائے. یہ جہالت ہے، 100% جہالت ہے. اس جہالت کو بڑھاوا بھی نہ دیا جائے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اور آگے لایا جائے. بالکل اس طرح کی خواتین کو وہ بعض رسموں میں آگے آئیں تاکہ ان کے دل کا ہم سہارا بنے، بے شک. اور ایک ان کو بڑھاوا دیا جائے کہ وہ آگے آئیں، یہاں بیٹھیں. یعنی اگر کوئی انسان مظلوم ہے یا یوں کہا جائے مغموم ہے، محزون ہے، تو آدمی اس کی تسلی کا سبب بنتا ہے، نہیں کہ اسے طرح طرح اپنی غلط رسومات سے ٹارچر کیا جاتا ہے. بالکل غلط چیز ہے. اس طرح کی چیزوں کی شدید مخالفت کی جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. سوال مولانا صاحب جاوید بھائی، سوال کا جواب دیتے نہیں آپ لوگ. میں نے کئی بار آپ کے ڈفرینٹ آئی ڈی میل نمبر پر سوال کیا مگر جواب نہیں ریسیو ہوا کبھی بھی، اور نہ ہی ویڈیو پہ کوئی سوال کا جواب دیا گیا. آپ یقین جانیے کہ آپ کا سوال مجھ تک نہیں پہنچا. میں ایڈمن تک آپ کی شکایت ضرور پہنچاؤں گا. آپ کی شکایت حق بجانب ہے اور میں ضرور شکایت کروں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچا. اگر آپ بھی آج بھی آپ سوال کر لیتے یا کر لیتی تو آپ کے سوال کا جواب ضرور دے دیا جاتا، لیکن میری جانب سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، یقین جانیے. اسی کے ساتھ میں آغا آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے، اور آغا سے التماس کروں گا کہ دعا فرما دیں. ہم بھی تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس سال عید غدیر اور عید مباہلہ کی عیدی حضرت حجت کے ظہور کو قرار فرمائے، آمین. اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے.
زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.